اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بہت سے مقامات پر، بہت سے ممالک میں آج ہونے والی آنے والی شب برأت ہوگی، تو ان کو بھی ہماری جانب سے بہت مبارک ہو۔ اور ناظرین، پاکستان سمیت دیگر ممالک میں کل شب برأت ہوگی، تو انشاءاللہ سب گزاریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے عبادات بھی کریں گے۔ یہ خاص طور پر یہ رات جو ہے نا، یہ عبادت کی رات ہے، اور میں یہاں پر چند احادیث کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 15ویں رات کو اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن مشرک اور کینہ پرور، اور بعض روایات میں ہے کہ والدین کا نافرمان، عادی شراب نوشی کرنے والا، عادی سود خور، ان کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، یعنی ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور ذکر الہی میں مصروف رہنا گناہوں کے کفارے کا سبب ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس رات کا ایک نام شب کفارہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے کفارے میں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے ناظرین کہ یہاں پر کہ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو ملک الموت ہر اس شخص کا نام ملک الموت کو ہر اس شخص کا نام لکھوا لیا جاتا ہے جو اس شعبان سے آئندہ سال مرنے والا ہوتا ہے۔ عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ الا من مستغفرن، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، الا من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا فرماؤں، الا من مستولدن، الا من مسترزقن، ہے کوئی اولاد چاہنے والا، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ میں اسے اولاد اور رزق عطا فرماؤں۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ یہ رات وہ رات ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ بلکہ لوح محفوظ میں تو ہر تقدیر لکھی ہوئی ہے، ہر شے لکھی ہوئی ہے، تو اس 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ آنے والے سال میں جن کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے، جن کی شادی نکاح وغیرہ ہونے والے ہوتے ہیں، جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، فرشتوں کے سپرد فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ اس رات میں آغاز ہوتا ہے اور شب قدر میں مکمل حوالے کیا جاتا ہے، لیکن یہ رات ناظرین ہر لحاظ سے بڑی اہم ہے۔ اس رات میں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادات کیجیے۔ دوسری ایک بات کہ معافی مانگنے کی رات ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو لوگوں کے جو حقوق خدا نخواستہ ہم سے تلف ہوئے، کہیں ظلم زیادتی کر بیٹھے، جانے انجانے میں کسی کو تکلیف پہنچا بیٹھے، تو یہ ڈیجیٹل معافی نہ مانگیں، آرٹیفیشل معافی نہ مانگیں، بلکہ صدق دل کے ساتھ اس سے رابطہ کر کے اس سے معافی مانگیں۔ والدین اگر ناراض ہیں ناظرین، تو پھر والدین کو راضی کیجیے، پاؤں پکڑ کے راضی کیجیے، اور جب تک وہ راضی نہ ہوں وہاں سے اٹھیے گا مت کہ آپ کہیں سے کوئی دعا کر لیں، کچھ بھی کروا لیں، جب تک والدین ناراض ہیں
تو پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ آیت نمبر ہے 100، یعنی 100 نمبر آیت ہے جو کہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں انفاقی وقف کی صورت میں انفاق پڑھیں گے، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ قطوراً وقف کی صورت میں قطورا پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں علامت وقف اندر 100 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 100 یہاں مکمل ہو رہی ہے، اوپر عین ہے، رکوع کی شارٹ فارم ہے، رکوع نمبر 11 یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ قل ایک کلمہ، لو دوسرا، انتم تیسرا، تملکون چوتھا، خزائن پانچواں، رحمتی چھٹا، ربی ساتواں، یا ناظرین ضمیر گزر چکی ہے، اذن آٹھواں، لامسکتم نواں، خشیتا 10واں، الانفاق 11واں، واو 12واں، کانا 13واں، الانسانو 14واں، قطورا 15واں۔ کل یہاں 15 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قل لو انتم، انتم میں نون ساکن ہے، اس کے بعد تا ہے، تو نون ساکن کو اخفا یہاں پر کیا جائے گا، تا حرف اخفا ہے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ انتم تملکون خزائن، خزائن میں آپ دیکھیں الف مدہ، اوپر مد کی علامت، مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، میکسیمم اس کو 4 سے 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ خزائن رحمتی، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ربی علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ربی را پر زبر پر کر کے پڑھیں گے، با مشدد جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، یا مدہ کے اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اذن لامسکتم، اذن میں ذال پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے لامسکتم کی لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا، تو اذن لامسکتم نہیں، اذن لامسکتم، لام لا علیحدہ ہے، امسکتم علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے لامسکتم۔ خشیت الانفاقی، خشیتہ میں تا پر زبر، اس سے الانفاقی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، نون ساکن کے بعد فا حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ خشیت الانفاقی، یہاں وقف پڑھیں گے تو انفاق کو پڑھیں گے، قاف ساکن ہوگا لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہوگی۔ وَكَانَ الانسان، کانا میں نون پر زبر ہے، اسے الانسانوں کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ انسانوں میں نون ساکن ہے، اس کے بعد سین حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا، را پر 2 زبر کی تنوین پر کر کے پڑھیں گے، اور وقف میں 2 زبر کی تنوین الف سے چینج ہوگی تو اس صورت میں بھی پر کر کے پڑھا جائے گا، قطورا، قطورا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو انتم تملکون
خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق وَكَانَ الْإِنسَانُ ناظرین و سامعین، یہ آیت نمبر 100 ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي اذا لأمسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا۔ ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین، یہاں پر ہم سبق لکھ چکے ہیں، اور اب سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہم چلیں گے اسما کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے انتم، دوسرا خزائن، تیسرا رحمتی، چوتھا ربی، یہاں نمبر 1 آئے گا، یا ضمیر ہے، اذن یہ 5واں، خشیتا 6، الانفاق 7واں، الانسان 8واں، قطورا 9واں۔ تو کل 9 کلمات ہیں۔ ہم یہاں پر لکھتے ہیں نمبر 1 انتم، اور یا ضمیر، نمبر 2 خزائن، نمبر 3 رحمتی، نمبر 4 ربی، اچھا نمبر 5 اذن، نمبر 6 خشیتا، نمبر 7 الانفاق، نمبر 8 الانسان، اور نمبر 9 قطورا۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں افعال کی جانب۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، پہلا فعل ہے قل، دوسرا ہے تملکون، تیسرا ہے امسکتم، لامسکتم، چوتھا ہے کانا۔ تو کل 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 قل، نمبر 2 تملکون، نمبر 3 لامسکتم، اور نمبر 4 کانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، اب دیکھیے، پہلا حرف لو، اور دوسرا ہے واو۔ تو کل یہاں پر 2 حروف ہیں، لو اور واو۔ ناظرین، 9 اسماء، 4 افعال، 13 ہوئے، اور 2 حروف ہیں، تو کل ملا کر 15 کلمات ہیں۔
سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے انتم، جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو انتم کی شکل میں، اور منفصل بلکہ متصل ہو تو کم کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں۔ یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ خزائنہ، خزائنہ کا معنی ہے خزانوں، خزینہ اس کی جمع ہے، خزائن، خزینہ اس کا مفرد ہے، اور خزائن اس کی جمع ہے۔ خزینہ ایک خزانہ، خزائن بہت سے خزانے۔ اور عام طور پر ناظرین خزانہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رحمت۔ رحمت کا معنی رحمت ہے، اور اس کا معنی یہ بھی ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں رب، رب کا معنی پرورش کرنے والا، اور یہ بھی عام طور پر ناظرین اردو میں ہم استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اذا۔ اچھا اذا جو ہے وہ حرف ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں اذن تنوین آ رہی ہے، تو تنوین اسم کی علامت ہوتی ہے، حرف کی علامت نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اذن یہ یہاں پر بطور اسم ہے۔ اور یہاں ناظرین عام طور پر اذن جہاں پر آئے دو زبر کی تنوین آئے تو ذاک الوقت، ذالک الوقت یا ذاک الوقت محذوف ہوتا ہے، تو یعنی اس وقت یا اس وقت اس کا معنی ہوگا۔ خشیتہ، خشیت الہی، خشیت الہی ہم کہتے ہیں نا عام طور پر، تو خشیتہ ڈر، خوف۔ اور ناظرین عام طور پر خشیت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا خشیت الہی، اللہ سے ڈرنا۔ اس کے بعد ہے انفاق۔ انفاق فی سبیل اللہ سنتے ہوں گے آپ، تو خرچ کرنا، انفاق کا معنی ہے خرچ کرنا یا خرچ ہونا، بلکہ عام طور پر خرچ کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ انسان کا معنی انسان ہے، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ قطوراً، قطور فعول کے وزن پر ہے، اور اس کا معنی ہے کنجوس، بہت کنجوس۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قل فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام ناظرین فعل امر وہ فعل ہے کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، آرڈر دیا جائے، اور یہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہوتا ہے عام طور پر، تو پھر اس کا معنی ہونا تو یہ چاہیے تو کہ، لیکن آقا علیہ السلام سے، نبی علیہ السلام سے خطاب ہے تو آپ فرمائیے یا آپ کہیے۔ اس کا مصدر ہے قول، اس کا معنی ہے بات، اور یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تملکون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تم مالک ہوتے ہو یا تم مالک ہوگے، اور یہ معنی ہوگا تم مالک ہوتے ہو۔ ملک اس کا مصدر ہے، آپ کی ملک، میری ملک، ٹھیک ہے نا، تو عام طور پر ناظرین یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ چیز آپ کی ملک میں ہے یا نہیں، یعنی آپ کے پاس ہے، آپ کے قبضے میں ہے یا نہیں، تو یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین لَأَمْسَكْتُمْ، تو یہ امسکتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم نے روکا یا تم سب نے روکا۔ لَأَمْسَكْتُمْ چونکہ آ رہا ہے تو البتہ تم، اور پیچھے اذا بھی آ رہا ہے تو اذن ذاک الوقت معذوف ہے، تو اس وقت لَأَمْسَكْتُمْ ضرور تم روکتے، تو تم نے روکا، ظاہر کے ماضی کے اعتبار سے اس کا یہ معنی ہونا چاہیے، لیکن پیچھے قرینہ چلا آ رہا ہے تو اس کا معنی ہوگا لَأَمْسَكْتُمْ ضرور تم روکتے، ضرور تم روکتے۔ اس کے بعد ہے کانا۔ کانا فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی وہ ہے یا وہ تھا۔ اور ناظرین یہ فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ لو اس کا معنی ہے اگر، یہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور پر۔ واو کا معنی ہے اور۔ تو ناظرین کل 15 کلمات ہیں، 15 کلمات میں 8 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 خزانہ، نمبر 2 رحمت، نمبر 3 رب، نمبر 4 خشیت، نمبر 5 انفاق، نمبر 6 انسان، نمبر 7 قول، نمبر 8 ملک۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ قاف لام، لام پیش کل، لام واو زبر لو، قل لو، حمزہ نون زبر ان، تامیم پیش تم، انتم، تامیم زبر تم، لام ذلی، کاف واو پیش کو، نون زبر نا، تملکون۔
خا زبر خا، زا الف زبر زا، حمزہ زیر ای، نون زبر نا، خزائن، را حا زبر راہ، میم زبر ما، تا زیر تی، رحمتی، را با زبر رب، با یا زیر بی، ربی، حمزہ زیر ای، ذال، لام دو زبر ذل، لام زبر لا، حمزہ میم زبر ام، سین کاف زبر سک، تا میم پیش تم، اذا لامسکتم، خا شین زبر خش، یا زبر یا، تا لام زبر تل، حمزہ نون زیر ان، فا الف زبر فا، قاف زیر قی، خشیت الانفاقی، یہاں وقف پڑھیں گے تو انفاق پڑھیں گے، واو زبر وا، کاف الف زبر کا، نون لام زبر نل، حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، نون پیشنو، وکان الانسان، قاف زبر قا، تا واو پیشتو، را دو زبر ون، قطورن، یہاں وقف پڑھیں گے تو قطورا پڑھیں گے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں اپنے آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین اب ہم تلاوت کریں گے، اور تلاوت ہوگی سب سے پہلے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن سیکنڈ سیگمنٹ ہے، تو ناظرین پہلے آپ کو لیے چلیں گے حرف بحرف، لفظ پر لفظ ترجمے کی جانب۔ قل، آپ فرما دیجئے، لو اگر، انتم تم، تملکون تم مالک ہوتے، خزائن خزانوں، رحمتی رحمت، ربی رب یا میرے، اذن اس وقت، لامسکتم ضرور تم روکتے، خشیتا ڈر سے، الانفاق خرچ ہونے، وا اور کانا ہے، الانسان انسان، قتورا بڑا کنجوس۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ آپ کہیے، اگر تم بالفرض میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ کے ڈر سے ان کو روکے رکھتے، اور دراصل انسان ہے ہی بخیل۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اب تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم جو عرض کر رہے ہیں وہ آج انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89 کی۔ 88 میں تو ہم نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پورا قرآن لانے کا چیلنج فرمایا، اس کے بعد چیلنج کو کم فرمایا کہ تم 10 صورتیں بعشر سور کہ 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اگر یہ انسان کی طرف سے تو تم لے آؤ، سارے جمع ہو جاؤ، ان جنات کو بھی جمع کر لو، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، لیکن لا نہیں سکے۔ پھر ناظرین ایک صورت، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر ایک صورت کا چیلنج فرمایا کہ جاؤ ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور آخر میں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، پھر ایک آیت فرمایا کہ ایک جملہ ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ آج ناظرین کم و بیش 1450 برس گزر چکے ہیں، لیکن اسلام کا، قرآن کا بڑے سے بڑا دشمن بھی ایک آیت بنا کر نہیں لا سکا۔ بہت کوششیں کی ہوں گی لیکن کامیابی حاصل نہیں ہوتی، اور تا صبح قیامت ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کلام ہی اللہ تعالیٰ کا ہے، مخلوق سے ماورا کا کلام ہے، تو مخلوق میں سے کوئی اسے بنا ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر
89 ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اب یہاں پر ذرا آپ دیکھیں ناظرین کہ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا ہر چیز کا انکار کیا۔ اس آیت میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید میں مختلف ڈیفرنٹ اسلوب استعمال فرمائے، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ اہل مکہ یہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم اور جنات مل کر ایسا کلام بنا کر لے آؤ، لیکن وہ اس سے عاجز رہے۔ پھر فرمایا چلو 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں، تو وہ بھی نہیں لا سکے، اس سے بھی عاجز رہے۔ پھر فرمایا کہ چلو اس کی کسی ایک صورت کی مثل بنا کر لے آؤ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں، تو وہ بھی اس سے بھی عاجز رہے۔ پھر فرمایا چلو تم یہ نہیں کر سکتے تو ایک آیت بنا کر لے آؤ اس کی مثل، سورہ طور کی آیت نمبر 34، تو وہ اس سے بھی عاجز رہے، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے جن کو نہیں لانا تھا۔ مزید انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون اسٹائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے، ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ساہیوال سے۔ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ جی سنائیے۔ آپ کہیے اگر تم بالفرض میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو جی مجھ سے ترجمہ نہیں آ رہا، تو تم خرچ کے ڈر سے ان کو روکے رکھتے، اور دراصل انسان ہے ہی بخیل۔ تو خرچ کے ڈر سے آپ ترجمہ لکھ لیا کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وَقَالَ الْإِنسَانُ فَتُورًا۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ فاطمہ لاہور سے۔ جی سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ اور یاد رہے ناظرین کہ آپ ہمیں فیڈ بیک سے بھی آگاہ فرمائیں، www.arYQTV.tv، اور ہمارا یوٹیوب بلکہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اور یوٹیوب پر خاص طور پر آپ اس پروگرام کا جو بھی ای پی دیکھنا چاہیں تو ناظرین و سامعین آپ جو ہے وہ اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم ناظرین اسی ٹائم اسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔